ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، بارش کا موسم ہے اور ابھی نماز کے لیے آپ آ رہے ہوں گے تو آپ کو دھوپ کی شدت کا احساس ہوا ہوگا۔ دھوپ ایسی سخت ہے جیسے گرمی کے موسم میں ہوتی ہے، یا فصل تیار ہو جانے کے بعد دانے کو سکھانے کے لیے جو دھوپ پڑتی ہے اس شدت کی دھوپ ہے۔ ہم نے نماز استسقاء بھی پڑھی، لوگوں نے توبہ و استغفار بھی کیا، صدقات و خیرات بھی لوگوں نے دیے، اجتماعی اور انفرادی طور پر دعائیں کی گئی، لیکن اللہ پاک کی ناراضگی ختم نہیں ہوئی ایسا لگتا ہے۔ ماضی میں بھی مختلف علاقوں میں اس طرح کے حالات پیش آتے رہے۔ اس ہفتے میں سفر تھا مالیگاؤں سے لے کے دیوبند تک، اور دیوبند سے لے کے مالیگاؤں تک کہیں بارش نہیں۔ راستے میں کہیں بارش مل جاتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ بھائی بارش ہوئی۔ دور دراز علاقوں تک کہیں بارش نہیں۔ ملک میں ایک بڑے حصے کے اندر بارش نہ ہونے کی شکایت ہے۔ حالات کیسے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ ماضی میں اس طرح کے حالات پیش آئے تو لکھنے والوں نے حالات کے پیش نظر لکھا کہ علماء، ائمہ، سماجی افراد، مذہبی اور سماجی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ، سبھی لوگوں نے اجتماعی اور انفرادی طور پر دعائیں کی، لیکن بارش نہیں۔ اس شہر میں طوائفیں بھی تھیں جو اپنا جسم بیچا کرتی تھیں۔ ان لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ شہر کا کوئی طبقہ باقی نہیں رہا جس نے دعا و استغفار نہ کیا ہو، نماز استسقاء اور دعاؤں کا اہتمام نہ کیا ہو۔ ہمیں بھی توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی۔ ایسی عورتوں نے ان تمام عورتوں کو اکٹھا کیا جو ان کے جیسی تھی، اور پھر یہ لوگ بستی سے باہر جا کر کے اجتماعی طور پر انہوں نے توبہ کی۔ اللہ نے باران رحمت کا نزول فرمایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ناراضگی کے جو اسباب ہیں وہ دور ہونے چاہیے۔ ہم لوگوں کو اجتماعی طور پر تو ہم نے دعاؤں کا اہتمام کیا، توبہ و استغفار کی، اللہ سے معافی طلب کی۔ انفرادی طور پر بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ شہر کے ذمہ داروں سے بات چیت ہوئی، انہوں نے ایک مسئلے کی طرف متوجہ کیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ لوگوں سے سنا ہے کہ شیطان روزانہ اپنا تخت سمندر پر لگاتا ہے، اور اس کے جتنے چیلے چپاٹے ہیں وہ لوگ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے روئے زمین پر پھیل جاتے اور لوگوں کو گمراہ کرا کر جتنا دن بھر کا ان کا کام ہوتا ہے وہ کارگزاری شام میں ابلیس کے سامنے لے جا کر کے پیش کرتے۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی جا کر کے کہتا ہے کہ میں نے ایک شراب نہ پینے والے کو شراب پلا دی، تو اس نے کہا چل ٹھیک ہے کنارے ہو. دوسرا آ کے کہتا ہے کہ زنا نہ کرنے والے سے میں نے زنا کروا دیا، چوری کروا دی، ڈکیتی ڈلوا دی، جھوٹ بولوا دیا، غیبت کروا دی، جھگڑا کرا دیا، قتل تک معاملہ پہنچ گیا. ابلیس سب کی بات سنتا ہے لیکن کسی کی تعریف نہیں کرتا اور کسی کے کام پر اس کو مبارکباد نہیں دیتا. لیکن ایک ایسا بھی ہوتا ہے جو ابلیس کے سامنے جا کر کے کہتا ہے کہ میں نے کوئی بڑا کام تو نہیں کیا لیکن میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کروا دیا. شیطان اس کو قریب بلاتا ہے، اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا ہے، اس کو شاباشی دیتا ہے کہ کام تو نے کیا ہے. اصلاحی کمیٹیوں سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد نے اس طرف متوجہ کیا کہ ہمارے شہر کے حالات بہت دیگرگوں ہو گئے اور ہم لوگوں کے معاملات سلجھاتے تھک رہے ہیں. مالیگاؤں شہر کے اندر طلاق کا ہو جانا ایک عام سی بات ہو گئی، ایک عام سی بات ہو گئی ہے، جبکہ اس بات پر اللہ پاک اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ دوسرے گناہوں پر اللہ پاک کی اتنی ناراضگی نہیں ہوتی. حدیث پاک میں آتا ہے ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جس سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں وہ ہے طلاق. اور مالیگاؤں میں یہ عام سی بات ہو گئی ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جب اس طرح کے معاملات پیش نہ آتے ہوں اور میاں بیوی کے درمیان تعلقات کے ختم کرنے تک نوبت نہ آتی. اس طرف متوجہ کرانے کے لیے انہوں نے مجھے پابند کیا، مجھے چٹھی بھیجی کہ لوگوں کے درمیان یہ بات کرو کہ ماں باپ اپنا بچہ ہو یا بچی ہو اس کی تربیت نہیں کرتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے تو بیٹے ہوں تو بھی ان کی تربیت کرو، بیٹیاں ہوں تو بھی ان کی تربیت کرو. آج یہ مزاج ہم لوگوں کا رہا نہیں اور ہمارے گھر میں یہ ماحول نہیں رہا. ہم اپنے بچوں کو تربیت نہیں دیتے، ان کو طور طریقہ سلیقہ نہیں سکھاتے، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے اس طرف متوجہ نہیں کرتے. شادی کی عمر ہو جاتی ہے، شادی کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد شادی ہوتی ہے چند مہینوں میں ہی حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ نوبت طلاق تک آ جاتی ہے. قرآن کریم نے نکاح کو لے کر کے جو احکامات دیے ہیں، میاں بیوی کو لے کر کے جو احکامات دیے ہیں، بہت واضح طور پر احکامات دیے. نکاح سے پہلے کیا کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتایا ہے. نکاح ہو جانے کے بعد کیا کرنا چاہیے قرآن کریم میں اس کی وضاحتیں موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی اور عملی طور پر سب کچھ کر کے بتایا ہے. قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی وعاشروہن بالمعروف، مردوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وعاشروہن، اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے، ساتھ میں رہتے ہوئے معروف طریقے پر ان کے ساتھ بھلائی اور خیر کرو. ایک لڑکی کسی خاندان میں پیدا ہوتی ہے اور بچپن سے لے کر کے 18-20 سال تک کی عمر اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے
خاندان میں رہ کر کے گزارتی ہے، اور اس کے بعد رشتہ ہوتا ہے، اس رشتے کے بعد وہ ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، پورے خاندان کو چھوڑ کر کے آتی ہے۔ اس نے تو اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ قربانی اگر مردوں سے مانگی جائے تو اس کا دل ضمیر گوارا نہیں کرتا، اور وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پچھلے 2-3 دن پہلے اخبار میں آیا تھا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ گھر داماد رکھنے کے لیے داماد کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، یعنی ملک کا قانون بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ مرد یہ قربانی نہیں دے سکتا، اور جو دے دیتا ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے۔ مسل ہے، اور جو مسل بنتی ہے، جو جملے بنتے ہیں، وہ صدیوں کے تجربے کے بعد بنتے۔ گھر داماد اور اس طرح کی باتوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بہن کے گھر بھائی کتا اور ساس کے گھر جوائی کتا، یعنی کتوں سے بدتر زندگی رہتی ہے۔ مرد یہ قربانی نہیں دیتا، اور اگر دے تو لوگ اس کو بے غیرت کہتے۔ لیکن ایک لڑکی قدرت کے بنائے ہوئے نظام کے حساب سے اپنے ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، گھر بار کو، سب کو چھوڑ کر کے آتی ہے، آپ کے پاس آتی ہے، اور آپ اس کو ٹھکانہ نہیں دیتے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم نے اس معاملے میں واضح طور پر حکم دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے بھلائی اور خیر کا سلوک کرو۔ وہ اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول اور اس کی شریعت پر اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے آئیے، اور ظاہر بات ہے عیب سے پاک اللہ کی ذات ہے۔ سب سے پہلے تو ماں باپ کو یہ چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ جس جگہ جائیں اپنے قدم جما لے۔ اور ظاہر بات ہے قدم جمنے کے لیے کچھ دن قربانی دینی پڑتی ہے، اور اپنی زبان میں کہیں تو کچھ دن گھاس کھانا پڑتا ہے۔ حالانکہ اس کا انتخاب لڑکا نہیں کرتا، بلکہ اس کے ماں باپ، اس کی بہنیں، اس کی خاندان کی خواتین کرتی ہیں۔ پورے شہر میں گھوم کر کے ایک لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور جب وہ لڑکی اپنے گھر آ جاتی ہے تو اس کو دشمن سمجھ لیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے کہ اس کے لیے رہنا مشکل ہو جاتا۔ اور یہی ساری باتیں جب یہ بیٹی جا کر کے اپنے ماں باپ کو بتاتی ہے کہ میرے ساتھ میرے شوہر کا یہ سلوک ہے، میرے ساتھ میری ساس کا یہ سلوک ہے، میرے ساتھ میرے گھر والوں کا یہ سلوک ہے، تو ماں باپ دیکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے، وہ لوگ اس کو روک لیتے۔ اور جب وہ لڑکی روک لی جاتی ہے، بٹھا لی جاتی ہے، تو لڑکے والوں کی طرف سے کوئی بات کرنے تک جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینہ، سال، اور کئی سال بیت جاتے، لڑکے والوں کی طرف سے بنانے کی کوئی کوشش ہی نہیں ہوتی۔ تو کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک بہت بڑی زیادتی اور بہت بڑا ظلم ہے، اور اللہ پاک کو ناراض کرنے والے اعمال میں یہ انتہائی بڑا گناہ ہے جس سے اللہ پاک ناراض ہوتے۔ آپ اندازہ کرو کہ جب شیطان تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ میاں بیوی میں انبن کروا دی ہے اور معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے، تو شیطان پیٹ ٹھوکتا ہے، شاباشی دیتا ہے کہ کام تو تو نے کیا ہے۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کو روکنے کا مزاج نہیں بنانا چاہیے۔ آپ اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں، ان کی تعلیم کی فکر کریں، اور جس گھر میں وہ جانے والی ہے وہاں جن امور خانہ داری کی ضرورت ہے وہ اپنی بہن بیٹیوں کو آپ سکھاؤ۔
کہ تجھے پرائے گھر جانا ہے، وہاں جانے کے بعد تجھے اپنا گھر بسانا ہے، لوگوں کا دل جیتنے کے لیے تجھ کو وہاں قربانی دینی ہے، کچھ دن کی تکلیف ہے، اور اس ماحول میں جمنے کے لیے کچھ دن تم کو اپنی طاقت سے زیادہ کام کرنا ہوگا۔ تھوڑے دن کی بات ہوتی ہے، ایک مرتبہ قدم جم جائے تو پھر کہتے ہیں نا کہ ساس بھی کبھی بہو تھی، اس کا اپنا ٹھکانہ ہو جاتا ہے، اس کے قدم جم جاتے ہیں۔ ماں باپ کو اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی چاہیے، اور جب اس کا نکاح کر کے اس کو رخصت کریں اور وہ کچھ مسئلہ لے کر کے اپنے گھر واپس آئے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ جو اس کی تکلیف ہے آپ پنچوں کے ذریعے سے یا پنچوں تک بات جانے سے پہلے خود اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور سب مسئلے حل ہوتے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو لا ینحل ہو، سب مسئلہ حل ہوتا ہے۔ آپ بات تو کرو، آپ کوشش تو کرو۔ کوئی بات چیت نہ کرتے ہوئے بیٹی کو آپ نے بٹھا لیا تو ظاہر بات ہے پھر معاملات یہاں سے اور بگڑتے چلے جاتے۔ داماد جاتا ہے، کوشش کرتا ہے اپنے طور پر، اس کو ذرا بھی رسپانس نہیں دیتے۔ اگر وہ آیا تو بہت اچھے طریقے سے کہہ دیتے ہیں کہ بڑوں کو لے کر کے آنا۔ حالانکہ داماد گھر آ گیا ہے، آپ بیٹھ کے بات کرو، اس کو بتاؤ کہ ہماری بیٹی کو تمہارے ساتھ رہتے ہوئے کن کن مراحل سے گزرنا پڑ رہا ہے، کیسے کیسے مسائل اور مشکلات ہیں، تم لے جانا چاہتے ہو، ان مسئلوں کو حل کون کرے گا؟ آپ بات کرو، کچھ نہ کچھ راستہ بنے گا۔ ماضی میں تو ہم نے سنا تھا کہ جب کسی کی بہن بیٹی واپس گھر آتی تھی اور رکنا چاہتی تھی تو گھر کے بڑے لوگ کہتے تھے کہ نہیں بیٹا رکنا نہیں، رکنا نہیں ہے، ہم نے تیرا نکاح کر دیا، اب اس گھر سے تیرا جنازہ اٹھے گا۔ گھر کے بڑے کبھی اپنی بہن بیٹیوں کو روکتے نہیں تھے، اور پھر جا کر کے بات کر کے مسائل کو حل کرتے تھے۔ بہن بیٹیوں کو بٹھا لینا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے یہ پرائی امانت ہے، تم یہاں نہیں بھیجو گے، کہیں اور اس کا رشتہ کرنا پڑے گا۔ زندگی بھر بٹھا کے نہیں رکھ سکتے آپ، اور اگر آپ نے بٹھا لیا تو اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی آپ کر رہے ہیں، آج نہیں تو کل آپ کو پچھتاوا ہوگا۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ گھر کے بڑے لوگ سوچتے ہیں کہ اب ہم لوگ بات کریں گے تو ناک کٹ جائے گی، جبکہ وہ لڑکیاں اپنے شوہروں تک میسج بھیجتی ہیں کہ مجھے آ کے لے کے جاؤ، وہ رہنا چاہتی ہیں، گھر کے لوگ پھر اس کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے جو ہمارے شہر میں عام ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو آپ حل کرنے کی کوشش کریں، بگاڑنے کی کوشش نہ کریں۔ ظاہر بات ہے بہن بیٹی کو زندگی کا تجربہ نہیں ہے، اگر اس نے اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر لیا نہیں جانے کا، اس کو سمجھا بجھا کر کے اس کو بھیجو اور اس کا گھر بسانے کی کوشش کرو، وہ اپنے گھر پر رہے۔ آپ اس کے لیے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر کے آپ محنت کرو۔ مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ نے بٹھا لیا۔ کتنے مسائل ایسے ہو گئے کہ لڑکی کو تو پہلے غصہ گرمی میں بٹھا لیا، اور شروع میں لڑکے اور لڑکے کے گھر والوں نے کوشش کی تو لڑکی والے جو ہے آپے میں نہیں تھے، بات کرنے کے لیے تیاری نہیں تھے، لڑکی ہم کو بھاری تھوڑی ہے، ہم نے بیچا تھوڑی ہے، اس طرح کی بات چیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب لوگ آنا جانا بند کر دیتے تو سالہ سال گزر جاتا، لڑکی ادھر کڑتی رہتی ہے اور گھر میں اس کی کوئی عزت نہیں رہتی، وہ جانا چاہتی ہے، اب کوئی اس کو لے جانے والا نہیں ہے۔ کئی اس طرح کے تجربات ہوئے، ایک جگہ میرا جانا ہوا تو لڑکی مجھ کو بولنے لگی مفتی صاحب تم کو 13 سال پہلے آنا تھا۔
لڑکے کے باپ سے بات کی تو بولے وہی سے بات کرو، لڑکی کے بھائیوں سے بات کی تو وہ کہتے اسی سے بات کرو، اور جب اس سے بات کی تو وہ کہنے لگی کہ میرا چھوٹا سا مسئلہ تھا، باپ نے بھائیوں نے روک لیا اور بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، میں 13 سال سے بیٹھی ہوں، آپ کو 13 سال پہلے آنا تھا۔ آپ سوچو اس کا یہ جملہ کہ آپ کو 13 سال پہلے آنا تھا، کتنی دردناک کہانی پیچھے ہوگی۔ تو بہن بیٹیوں کو بٹھا لینا مسئلے کا حل نہیں ہے، اور غصہ گرمی میں آ کر کے رشتہ ختم کر لینا یہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے بہن بیٹی کو آپ زندگی بھر بٹھا کر کے نہیں رکھ سکتے، اور ایک مرتبہ آپ نے رشتہ توڑ لیا، دوبارہ جو رشتہ کرو گے وہ جوڑ کا رشتہ نہیں رہتا، جوڑ کا رشتہ نہیں رہتا، اور زندگی خوشگوار نہیں رہتی۔ اللہ ماشاء اللہ کسی کو نصیب سے اگر اچھا گھر مل جائے، اچھا رشتہ مل جائے تو الگ بات ہے، ورنہ عام طور پر جو دیکھا جاتا ہے وہ ہے جو بھی بتایا جا رہا ہے۔ ایک مسائل شہر میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آدمی نہیں رہتا اور وہ شادی نہیں کرنا چاہتا، اس کے ماں باپ زبردستی اس کی شادی کر دیتے۔ 2 دن پہلے کی بات ہے، مسئلہ اس طرح کا چلا، شادی ہوئی اور لڑکا وہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لڑکا رشتہ نہیں کرنا چاہتا تھا، ماں باپ نے زبردستی رشتہ کر دیا، نہیں کرے پڑیے، ہم لوگوں کا فیصلہ ہے۔ اس نے نکاح کر لیا، 7 سال کا عرصہ ہو گیا، اس نے بیوی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ 3 سال تک تو لڑکی نے کسی کو بتایا نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جب اس نے بتایا تو 4 سال سے لڑکی والے انتہائی ناراض ہیں، ظاہر بات ہے ناراضگی کی بات ہے، اور لڑکے کی ایک بہن ان کے یہاں، یعنی بیوی جہاں سے لائی اس خاندان میں اس کی بہن بھی ہے، اور اس کو 2 بچے ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ تم ہماری بیٹی کا مسئلہ حل نہیں کرو گے اور طلاق دو گے تو ہم تمہاری بیٹی کو بھی طلاق دے دیں گے۔ لڑکا نہیں چاہتا، لڑکی نہیں چاہتی، زبردستی وہاں رشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور لڑکا جب آدمی نہیں ہے، یہ بھی شکایت عام ہے کہ جب پنچ حضرات لے کر کے بیٹھتے ہیں اور معلوم لڑکی بٹھا لی جاتی ہے، کچھ دنوں کے بعد جب پنچ لوگ بیٹھتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ لڑکا آدمیوں میں سے نہیں ہے۔ جب اس کو کہا گیا کہ جب تیری یہ حالت تھی تو تجھ کو نکاح نہیں کرنا تھا، بولے میں نہیں کرنا چاہتا تھا، میرے اماں ابا زبردستی میرا نکاح کر دیے۔ ہماری شریعت ہر اعتبار سے مکمل ہے، ہماری شریعت میں یہ ہے کہ نکاح عند التوقان واجب ہے، یعنی جب کسی لڑکے کو، آدمی کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ میں نکاح نہیں کروں گا تو میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، میں گناہ کا ارتکاب کر بیٹھوں گا، تو نکاح کرنا واجب ہے۔ اور عام حالات کے اندر نکاح کرنا سنت ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ نکاح کرنا حضور کی سنت ہے، نکاح کرنا تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، یہ عام حالات میں کہ آدمی کو بیوی کی ضرورت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر نکاح نہیں ہوگا تو وہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا، تو عام حالات کے اندر نکاح کرنا سنت ہے۔ اور جب حالات ایسے ہوں کہ لڑکا یہ سمجھتا ہے کہ میں بیوی کے حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا، فزیکلی میں انفٹ ہوں، تو اس کو نکاح کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ کیوں کسی کی بہن بیٹی کو تم نکاح میں لا کر اس کی زندگی برباد کر رہے ہو؟ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ جو ماں باپ یہاں پر ہے وہ اپنے لڑکوں کا نکاح کرنے سے پہلے پوچھ لے، ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکا ہوتے ہوئے آدمیوں میں سے نہیں ہے اور آپ نکاح کر دے۔ ظاہر بات ہے جب کسی کی بہن بیٹی کو آپ بیاہ کر کے لائے ہو تو حقوق زوجیت کی ادائیگی ضروری ہے، کوئی تمہارے یہاں نوکرانی بن کر کے نہیں آئے گا۔
وہ اپنا گھر بسانے کے لیے آئے گی، اور جب شوہر میں یہ استطاعت نہیں ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ آج اس طرح کے معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ لڑکا کہتا ہے میں تو کرنا نہیں چاہتا تھا، میرے ماں باپ اور گھر والے زبردستی میرا نکاح کر دیے۔ تو اگر لڑکا لڑکی کو پسند نہیں کرتا، نہیں کرنا چاہتا، یا لڑکی لڑکے کو پسند نہیں کرتی، نہیں کرنا چاہتی، یا اور کوئی وجہ ہے نکاح نہ کرنے کی، تو اس کو مان لینا چاہیے آپ دوسری جگہ رشتہ دیکھو۔ ضروری نہیں ہے کہ وہیں پر کیا جائے، اور رشتہ کر دیا تو سب کچھ دیکھ بھال کر کے کرو۔ لڑکی کو، بیٹی کو، بہن کو بیٹھاؤ مت، کچھ معاملات اگر چھوٹے بڑے آئے تو اس کو حل کرو۔ اور اگر اپنا لڑکا ناکارہ ہے تو آپ اس کو جب کارآمد نہیں بنا سکتے تو کیوں اس کا نکاح کر رہے؟ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم لوگ طلاق جیسی ناپسندیدہ چیز کو اپنے یہاں عام کر رہے ہیں۔ روزانہ طلاق ہوتا ہے، روزانہ طلاق ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ طلاق کا ہو جانا انتہائی سنگین معاملہ ہے، اور ہم لوگوں کے یہاں عام بات ہو گئی ہے۔ اگر کسی کا طلاق ہو جائے، کوئی سن بھی لے تو کسی کو ایسا نہیں لگتا کہ کوئی بہت خراب بات، ہاں بولے ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ نکاح کے بعد تمہاری ذمہ داریاں کیا ہے۔ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو آپ سمجھاؤ کہ جب نکاح ہو جائے گا تو دوسرے گھر جا کر کے تمہیں کیسے رہنا ہے۔ ماحول سازگار بھی ہو سکتا ہے، ماحول ناسازگار بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہاں جا کر کے تمہیں رہنا ہے، وہ گھر تمہیں بسانا ہے۔ کچھ دن تمہیں مشقت اٹھانی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ ایک مرتبہ تمہاری کوششوں سے اللہ نے قدم جما دیا، زندگی انشاءاللہ عافیت کے ساتھ گزر جائے گی۔ تو اس بات پر بھی توجہ دینا ضروری ہے۔ کہیں اس طرح کے اگر معاملات ہوں، اپنے گھر ہوں یا کسی اور کے گھر ہوں، ہمیں معلوم ہو تو اس کو بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، بگاڑنے کی نہیں۔ لوگ الگ ہونا معیوب سمجھتے ہیں، یہ ہمارے مالیگاؤں کی بات ہے۔ الگ ہونا کوئی معیوب بات نہیں ہے، لیکن الگ ہونے کے بعد لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کا پاس و لحاظ رکھے، ان کے دوا علاج، ان کے کھانے پینے، ان کے کپڑے لتے کا پورا خیال رکھے۔ ضروری نہیں ہے کہ ساتھ میں رہے، ضروری نہیں ہے ساتھ میں رہنا۔ ہمارے یہاں اس کو ضروری سمجھ لیا گیا۔ اگر لڑکا گھر بسانے کے لیے کسی وجہ سے چاہتا ہے کہ وہ الگ رہے تو ماں باپ کو دل بڑا کر کے کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے تو الگ رہے، تیرا گھر بگڑنا نہیں چاہیے۔ اور الگ ہونے کے بعد لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھے۔ ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا تو اب ماں باپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ آنا جانا، ملنا جلنا، اچھے برے حالات میں ان کا خیال رکھنا اولاد کی ذمہ داری۔ اس لیے ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کریں اور اپنا بچہ گھر بسا کر کے رہے، بہن بیٹی گھر شادی کے بعد گھر بسائے، اس بات کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھ بھال کے آپ رشتہ کرو، اس کے بعد گھر بنا رہے، اس بات کی جد و جہد ہونی چاہیے، گھر خراب نہیں کرنے کا۔ طلاق اور خلا تک نوبت نہ آئے، اس سے پہلے جو بگاڑ ہو اس کو درست کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم اور فہم سلیم عطا فرمائے، اور جو کوتاہیاں ہم سے سماج میں ہو رہی ہیں اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں۔